پاکستان محبت اور بھائی چارے کی روشن مثال، نفرت نہیں صرف اتحاد۔ پاک سرزمین میں امن کی خوشبو کی مہک، سیاسی ہو یا عسکری، سب کا مشرق وسطی کی کشیدگی میں اہم کردار۔ ایران اور امریکہ ہوں گے مہمان، پاکستان بنے گا میزبان۔ مشرق وسطی میں لگی آگ کو بجھانے کا عزم، دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر جم گئیں۔ اسلام آباد میں سجے گی آج بڑی بیٹھک، ایران اور امریکہ کے خصوصی وفود وفاقی دارالحکومت پہنچ گئے۔ ایرانی وفد کے اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں پاکستان آمد۔ امریکی وفد بھی جے ڈی وینس کی قیادت میں اسلام آباد پہنچ گیا۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشٹر بھی شامل۔ دونوں ملکوں کے معزز مہمانوں کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خوش آمدید کہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے امید ہے تمام فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اسلام آباد مذاکرات خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہیں۔ پاکستان نے کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے کچھ دیر میں ملاقات متوقع، مذاکرات سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکی صدر بھی ایران سے مثبت گفتگو کے خواہش مند، بات چیت میں ناکامی پر دوبارہ حملے کا اندیا دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بات چیت کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گی۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو، یہ ڈیل ہمارے لیے اچھی ہوگی۔ ہمیں کسی بیک پلان کی ضرورت نہیں، ایران کی فوج ختم کر دی، اسے ایٹمی ہتھیاروں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان روانگی سے قبل امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، صدر ٹرمپ کی گائیڈ لائنز کے تحت جا رہا ہوں، یقین ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت رہیں گے۔ ایرانی قیادت نیک نیتی کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہوئی تو امریکہ بھی کھلے دل سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو مثبت رد عمل نہیں ملے گا۔ If the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. ایران خیر سگالی کے ساتھ آیا لیکن امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کہتے ہیں امریکہ ہمارے حقوق تسلیم کرے اور حقیقی معاہدہ کرے تو ہم بھی تیار ہیں۔ ایرانی نائب صدر عارف رضا کا اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا ہم مذاکرات کاروں کے حامی ہیں تاکہ وہ مشن کو آگے بڑھا سکے۔ یہ مشن انہیں نظام اور بااختیار ایرانی عوام نے سونپا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا امریکی صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ، آبنۂ ہرمز کی صورتحال پر گفتگو، اہم فوجی اور لاجسٹک امور زیر بحث آئے، مسئلے کے حل کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے۔ دونوں رہنماؤں میں اتفاق۔ کیئر اسٹارمر نے ٹرمپ کو خلیجی رہنماؤں اور فوجی ماہرین کے ساتھ اپنی مشاورت سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت بحال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امریکی دہشت گردی کے شکار معصوم بچیوں کی تصویر یاد تازہ، ایران نے مذاکراتی وفد کو میناب 168 کا نام دے دیا۔ یہ نام اس اسکول کی یاد میں رکھا گیا جس پر امریکہ نے بمباری کی۔ میناب 168 صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک یاد، احتجاج اور پیغام ہے کہ معصوم جانوں کی قربانیوں کو تاریخ میں زندہ رکھا جائے اور دنیا کو ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ حدیث میں اب جنگ نہیں بلکہ امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو کل تک جنگ میں آمنے سامنے تھے، آج دونوں فریقین بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے پر راضی ہو چکے ہیں۔ پاکستانی قیادت ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش خلوص کے ساتھ کرے گی۔ مشرق وسطی میں بھڑکتی آگ بجھانے کی کوشش، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخ ساز کردار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ خطے میں اب جنگ کی نہیں امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نازک صورتحال میں فیلڈ مارشل سمیت پاکستانی قیادت نے بڑے اعتماد سے دونوں فریقوں کو عارضی جنگ بندی پر راضی کیا۔ اب اس سے بھی کٹھن مرحلہ دیر پا جنگ بندی کا ہے۔ یہ مرحلہ میک اور بریک کے مترادف ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اسلام آباد مذاکرات سے پر امید اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو سفارتی موقع فراہم کیا، دونوں ملک اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان نے کشیدگی کم اور دشمنی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اقوام متحدہ ایلچی سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے خطے میں موجود ہیں۔
آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی ہے، امریکی بحری جہاز بھی گزر سکتے ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا اعلان، کہتے ہیں اگر دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں تو امریکی بحری جہاز بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے محفوظ راستوں کے ذریعے سفر کو یقینی بنائیں گے۔ آبنائے ہرمز کا بین الاقوامی شپنگ چینل ایران اور عمان کے علاقائی پانیوں پر مشتمل ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کشیدگی آبنائے ہرمز کی بندش کے اثرات عالمی معیشت پر بھی نمایاں۔ یورپی جیٹ فیول کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایندھن بحران کے سائے میں عالمی معیشت دباؤ کا شکار، فضائی سفر مزید مہنگا ہونے کا امکان، خلیجی سپلائی متاثر ہونے سے توانائی مارکیٹ میں ہلچل، مہنگائی میں اضافے اور عالمی تجارت سست روی کا خطرہ۔ ایویشن اور سیاحت کے شعبے بحران کی زد میں آ گئے۔ ڈیزل کی قیمت میں فی الفور 135 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کرتا ہوں۔ پیٹرول کی قیمت، جس میں میں نے پچھلے ہفتے 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا تھا، اس میں آج مزید 12 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ حکومت نے عوام کو بھی خوشخبری سنا دی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، پیٹرول 12 روپے، ڈیزل 135 روپے فی لیٹر سستا، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں وعدہ تھا کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونے کا فوری فائدہ عوام کو منتقل کریں گے۔ قیامت خیز مہنگائی کا طوفان آیا۔ صدر آصف علی زرداری کے حالیہ دورہ چین میں مفاہمتی یادداشتوں کا جائزہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت پاک چین دو طرفہ تعاون مزید مستحکم بنانے سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، چین سے معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کے عزم کا اعادہ۔ یہ مفاہمتی یادداشتیں صرف کاغذوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، مراد علی شاہ کی تاکید، تمام محکموں کو رکاوٹیں دور کر کے عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت۔ کراچی ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک کے امتحانات کا دوسرا روز، 9ویں جماعت جنرل گروپ کا کمپیوٹر کا پرچہ جاری، دوسرے روز بھی متعدد امتحانی مراکز میں بجلی کی فراہمی معطل، متعدد کلاسز میں بغیر پنکھے کے طلباء امتحان دینے پر مجبور، نیو کراچی میں قائم گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول میں لوڈ شیڈنگ جاری۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، شہر قائد میں آج ہے سورج کا راج، درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، اتوار سے بدھ تک گرمی شہر میں مزید اپنا زور دکھائے گی۔ لاہور میں بھی موسم کے بدلتے رنگ، کبھی بارش تو کبھی دھوپ کی آنکھ مچولی، صبح سویرے آسمان پر بادلوں کا راج، موسم خوشگوار۔ پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کا نیا ریکارڈ، پہلی بار فیفا سیریز کھیلنے والی پاکستانی ٹیم کا شاندار جیت سے آغاز، آئیوری کوسٹ میں گرین شرٹس کے ریکارڈ 8 گول سے کامیابی، قومی ٹیم نے ترکس اینڈ کیکوس آئی لینڈرز کو ہرا کر جیت کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس سے قبل قومی ٹیم کی جیت کا ریکارڈ مالدیو کے خلاف تھا۔ پی ایس ایل کے دلچسپ مقابلے، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے راولپنڈیز کو 61 رن سے شکست دے دی۔ گلیڈیٹرز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 182 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں راولپنڈیز کو ٹیم 121 رنز تک محدود رہی۔ کوئٹہ کی جانب سے ریلی روسو کی 53، سعود شکیل کی 42 رنز کی اننگز، حسن نواز نے 16 گیندوں پر 39 رنز کی دھواں دھار بیٹنگ کی۔